بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظیم۔ ہمارے مولانا عبدالرحیم صاحب آگے تشریف لائیں ماشاءاللہ، اور بھی جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں باہر، تو ان سے گزارش ہے کہ یہاں تشریف لائیں۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ، دلوں میں بھی اندھیرا تھا، دماغ میں بھی اندھیرا تھا، باہر بھی اندھیرا، اندر بھی اندھیرا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے اللہ نے فرما دیا کہ آج کے بعد اندھیرا ختم، ہم نے اپنے حبیب کو بھیج دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساری کائنات کا اندھیرا ختم ہوا، الحمدللہ۔ ہدایت کی روشنی، ایمان کی روشنی، عزت و عظمت کی روشنی، امن کی روشنی، خوبیوں کی روشنی ساری کائنات میں پھیل گئی۔ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ، ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ، اللہ نے خود فرمایا صلو علیہ وآلہ،
چھوڑو بھائی زور سے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، ہم ماحول بنائیں۔ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں، ماشاءاللہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے تشریف لائے تو آپ کا چہرہ انور چمک رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آج آپ کو یقیناً کوئی اہم خوشی کی بات ملی ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین تشریف لائے تھے، میرے اللہ کا پیغام سلام مجھے پہنچایا، اور پھر جبریل امین نے یہ مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میرے نبی کو بتا دیں اگر تیرا امتی ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ دوستوں، عزیز بھائیوں، ذرا سوچ لیں کہ اللہ جل شانہ کی رحمت اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہماری دنیا آخرت کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اگر 10 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو 100 رحمتیں نازل ہوں گی، اور اگر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو 2 پروانے ملیں گے، ایک جہنم سے نجات اور ایک جنت میں داخل ہونے۔ تو درود شریف پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ پڑھیں۔ آج پتہ چلے گا ہم صرف اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اور کوئی مقصود نہیں ہے۔ اور میں جو گزارش کروں گا ہمارے مہمان خصوصی کے آنے سے پہلے، یہ ہمارے علماء کرام اس کے مخاطب نہیں، بس یہ صرف میری اصلاح کریں گے، بعد میں بتائیں گے بھائی کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں کمزوری ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، ہمارے نبی امام الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ، عرب کے شہزادے، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، میرے پیارے نبی، میرے حبیب، میرے محبوب، جہاں بھی، جس جگہ بھی، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں، انسانوں میں، جنات میں، فرشتوں میں، جہاں تیرا ذکر ہوگا، میں اللہ کا یہ وعدہ ہے وہاں میں اپنی رحمت کی بارش برساؤں۔ خدا کی قسم مسلمان بھائیو، یقین کر لو آج کی محفل بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہم سب اللہ پاک کی رضا کے لیے آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ سارے بھائی نیت کرو، انشاءاللہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ آج ہم یہاں سے نکلیں گے تو مغفرت لے کر نکلیں گے، آج ہم یہاں سے نکلیں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر نکلیں گے، آج ہم یہاں سے نکلیں گے ہدایت کا نور لے کر نکلیں گے، آج ہم یہاں سے نکلیں گے تو اطاعت کا جذبہ لے کر یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ تمام بھائی نیت کرو میرے دوستو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت درختوں پر چڑھانے کے لیے نہیں ہے، دیواروں کے اوپر چڑھانے کے لیے نہیں ہے، بغلوں کے اوپر چڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آج نظر آ رہا ہے، 2 دن پہلے ہم مسلمانوں کی محبت دیواروں پہ، بغلوں پہ، کوٹھیوں پہ چڑھی، اور کل اتر جائے گی، پھر ہر طرف پھر آپ کو پھر وہی ویرانہ نظر آئے گا۔ لیکن میرے دوستوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ محبت ہے کہ جو دل کی گہرائی میں آئے اور اسلام بن کر ہمارے جسم پہ نظر آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، جو بیج ہے جس کو دل کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس بیج کا جو ثمر ہے، جو پھل ہے، اس بیج کے اوپر جو درخت اب تیار ہوگا، اس درخت کی شاخیں نکلیں گی، پھول ہوں گے، خوشبو آئے گی، وہ جو ثمرات ہوں گے وہ اسلام کی شکل میں ہمارے جسم کے اوپر ظاہر ہوں گے۔ نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں۔ کاش میرے دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، ہم سب جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے گھروں کو سجا دیا، بازاروں کو سجا دیا، کاش کہ ہم اپنے اعمال کو بھی سجا لیں، ہم اپنا کردار بھی سجا لیں، ہم اپنا اخلاق بھی سجا لیں۔
کاش کہ آج ایسا ہو جائے کہ ہم سب جو یہاں آئے ہیں، ہم سب کے سب ہم یہ ارادہ اور عزم لے کر یہاں سے نکلیں، اس مسجد کے دروازے سے باہر نکلیں تو ہماری زندگی بدلی ہوئی ہو۔ میرے دوستوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپس میں پیار محبت کرنے والے ہیں کافروں کے مقابلے میں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمارے پاس ہے؟ اگر نہیں ہے تو میرے دوستو آج ارادہ کریں کہ آج سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اپنائیں گے کہ آپس میں محبت کریں گے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، چاچا لوگوں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بھائی اس کی آواز کم کر دے بھائی، کیونکہ یہاں حضرات کو تکلیف ہوگی، زیادہ شور۔ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا میرے صحابہ یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام وضو کا پانی ایسے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے جسم پر مل رہے ہیں، اپنے چہرے پر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی توجہ سے سن رہے ہیں؟ مجھے کوئی تقریر کا شوق نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے خطاؤں کو بھی معاف کر دے، درگزر فرما دے۔ لیکن ہمارے مہمان جو تشریف لا رہے ہیں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا وقت جو ہے اللہ اس کو قیمتی بنا دے، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ میرے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، میرے نبی کے صحابہ ایسے اپنے پیارے ہاتھوں میں پانی لے کر اپنے چہرے پر مل رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو میرے صحابہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے ہمارے نبی، آپ کے مبارک جسم سے لگی ہوئی ایک ایک چیز ہمارے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ آپ کے جسم اقدس کو مس کر کے یہ جو پانی کے قطرے نیچے گرتے ہیں، یہ آب زمزم سے زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پانی سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں، اس سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، اگر کوئی مسلمان اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے، یا یہ کہ اللہ اور اس کا نبی اس سے محبت کرے جو یہ چاہتا ہے، وہ 3 کام چھوڑ دے۔ کتنے کام؟ بولو بھائی میرے دوستو بولو۔ 3 کام چھوڑ دے۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن کریم میں شک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ خدا کے لیے دل سے بتاؤ، دل سے، تاکہ آج سے ہم توبہ کریں۔ میرے دوستو خریدنے والا بھی جھوٹ چھوڑ دیں، بیچنے والا بھی چھوڑ دیں، گھر کا سربراہ بھی چھوڑ دیں، بچے بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ملک کا بڑا بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور جو ماتحت ہیں وہ بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمانوں، مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے اللہ سے محبت کرتے ہو، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے۔ جھوٹ بولنے والا کبھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہو سکتا، سچا عشق اس کے دل میں نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات فرمائی میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا خیانت کرنا چھوڑ دے۔ جو خائن ہوگا اس کے اندر یہ منافقت کی علامت ہوگی۔ میرے دوستو یہ جسم ہمارے پاس اللہ کی امانت، آنکھیں امانت، زبان امانت، کان امانت، ہاتھ امانت، دل و دماغ امانت، ہمارے بچے امانت، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ امانت
مال قیمتی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں ہمارے پاس امانت، ہماری بچیاں امانت، استاد ہے تو شاگرد اس کے پاس امانت۔ اگر کسی ادارے کا بڑا ہے تو وہاں اس ادارے کے جو ماتحت ہیں وہ امانت ہیں۔ اگر مسجد کا امام ہے، مؤذن ہے، خادم ہے تو مسجد کی ایک چیز امانت ہے۔ میرے عزیز دوستو، امانت کا بڑا مفہوم ہے، اس لیے زندگی سوچ سمجھ کر گزارنا بہت ضروری ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہیے، اللہ پاک کی محبت کی ضرورت ہے، خیانت کرنا چھوڑ دے۔ میرے نبی نے فرمایا، اور تیسری بات فرمائی، جو اللہ اور اس کے نبی کی محبت چاہتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی پڑوسیوں کی عزت کا خیال رکھے، مال کا خیال رکھے، اولاد کا خیال رکھے۔ ایک زمانہ ایسا تھا، لوگ جب اپنا مکان بیچتے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ بھائی صاحب میرے مکان کی قیمت 5,000 روپے اور میرے پڑوسی کی قیمت بھی 5,000 ہے، کہ میرا پڑوسی اتنا عظیم پڑوسی ہے کہ میں اس کی بھی قیمت لگاتا ہوں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ مکان خرید لو بھائی، پڑوسیوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ حضرت مہران بھیجیں۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک دعائیں ہم ان کو یاد کریں، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ میرے دوستو عزیز بھائیوں، میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عزیز دوستو بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہماری زندگی میں کیسے آئے؟ آج ہم میں سے ہر بھائی دوسروں کے لیے زحمت بنا ہوا ہے۔ میرے دوستو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، تو ہم لوگوں میں اللہ کی رحمت کا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسے آئے؟ تبھی آئے گی جب ہم دوسروں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنیں گے، جب ہم دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنیں گے، جب دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، یہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، یہ دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ دوسروں کو محبت سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے۔ ابھی ہم سب بھائی سوچیں، ہم میں سے کون ایسا ہے جس کا اخلاق ایسا ہے کہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار اس کے اخلاق سے متاثر ہیں؟ کون ہے ہم میں سے؟ اگر ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے تو خدا کی قسم میرے دوستو، پورے صراط پر ایک چوکی وہ حقوق العباد کے بارے میں ہوگی، ایک چوکی۔ ہمارے پیر، ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو چوکی ہوگا نا، 7ویں چوکی پورے صراط پر، اس سے بہت بڑے بڑے لوگ بھی نیچے گر جائیں گے جہنم کے اندر۔ حاجی صاحبان، بزرگ صاحبان، تبلیغی صاحبان، حافظ صاحبان، جنہوں نے حقوق العباد کا خیال نہیں رکھا، بہت بڑے بڑے لوگ یہاں سے نیچے گر جائیں گے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا، دونوں رجسٹر نامہ اعمال والے سامنے لاؤ، ایک میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوں گے اور دوسرے میں حقوق العباد۔ اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوگا، جو میرے حقوق ہیں ان میں میں درگزر کر دوں گا، لیکن جو مخلوق کے حقوق ہیں اس میں معافی کی کوئی شکل نہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیز بھائیوں، ہم اپنا اخلاق، ہم اپنا کردار، ہم اپنی زندگی کو ٹھیک کریں۔
یہ حوادثات کا زمانہ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی کی شام ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ہر بھائی رات کو اپنی زندگی کی ترتیب ایسی بنا کر سوئے کہ اس کے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ اور یہی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کو سب کو معاف کر کے سوئے، رات کو مر گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، بچیوں کا جو ہے، بچیوں کے حقوق ہیں، بچیوں کے میراث کا مسئلہ ہے، بچوں کے ہیں، دیگر مسائل ہیں۔ ہم سب مسلمان اس کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی کا جو رجسٹر ہے، ہماری زندگی کا جو صفحہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے، وہ صاف ہو جائے۔ باہر آدمی چالاکی کر سکتا ہے لیکن اللہ پاک جل شانہ کے سامنے چالاکی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے اس کائنات کو اور آخرت کے نظام کو صرف مبنی پر حقیقت بنایا۔ یہاں کوئی چالاکی کر کے، کوئی مکاری کر کے، کوئی دھوکہ دے کر، نقل کر کے دنیا کی عدالتوں میں تو کچھ کر ہی لے گا لیکن اللہ پاک کے ہاں نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم میں سے ہر مسلمان بھائی انشاءاللہ اس بات کی کوشش کرے کہ آج سے ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کا اکلوتا بیٹا گم ہو جائے، ایک عرصے کے بعد پتہ چلے کہ اس کا بیٹا آ گیا، تو ماں باپ اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا کہ ایک مسلمان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، انشاءاللہ آج آخر میں ہم اپنے اللہ سے توبہ کر کے اس مجلس سے اٹھیں گے۔ تو میرے دوستو عزیز بھائیو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے پورا قرآن کریم ہے۔ کسی نے لکھا تھا، بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ ایک سورت کے لیے، ایک سورت سات کے ساتھ اللہ پاک نے 114 سورتیں سین کے ساتھ نازل فرمائی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت، اللہ تعالیٰ نے 114 سورتیں قرآن کریم کی اپنے حبیب پاک سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمائی۔ ہمارے نبی کے رات کی زندگی قرآن میں، ہمارے نبی کے دن کی زندگی قرآن میں۔ اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بھی فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کے مجمع میں جیسے تھے، رات کی تنہائی میں بھی ویسے ہی۔ میرے دوستو، فرمایا کہ اصل ایمان یہی ہے جو تنہائی میں ہمارے پاس، رات کی تنہائی میں اکیلے کوئی نہیں، یہ اصل ایمان ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 کے مجمع میں جیسے، رات کی تنہائی میں بھی ویسے، جیسے باہر لاکھوں کے مجمع میں، اپنی گھر کی مسکرات کے ساتھ بھی ویسے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میرے دوستو، ایمان، اخلاق جس انسان کا اچھا ہوگا وہ پھلدار درخت کی طرح ہوگا، پھلدار درخت کی طرح، اس سے خوشبو آئے گی، اس کا پھل جب پکے گا اخلاق کی صورت میں، خدا کی قسم اس کا سب سے بڑا دشمن بھی اس سے محبت کرے گا۔ لیکن میرے دوستو، بد اخلاق انسان جو ہوگا، جس کا اخلاق خراب ہو، جس کا کردار خراب ہو، جس کی زندگی کمزور ہو، ماں باپ بھی تنگ، بچے بھی تنگ، گھر والے تنگ، محلے والے تنگ۔ اس لیے بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنے اخلاق پر توجہ دیں۔ عزیزان محترم، بخاری شریف لکھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ترمذی شریف لکھی گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ابو داؤد شریف لکھی گئی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ دیکھو 1400 سال سے جو کتابیں جس موضوع پر بھی لکھی گئی ہیں، در حقیقت ہر کتاب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ میرے اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی شان ہے۔ 1400 سال سے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک کافر جو ہے اس نے ایک کتاب لکھی جس میں 100 بڑے مسلمانوں، 100 بڑے انسانوں کا ذکر کیا۔ جب اس کتاب کی رونمائی ہو رہی تھی تو اس شخص نے خود اپنی زبان سے یہ کہا کہ بڑے بڑے کفار نے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، مختلف ملکوں کے جو بڑے تھے، انہوں نے منع کیا
کہ اس کتاب کے اندر آپ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے اس کو ختم کیا جائے، لیکن اس آدمی نے ہمت کی اور کتاب کے رونمائی والے دن اس نے اپنی تقریر میں یہ بات کی، کہنے لگا کہ میرا بھی دل نہیں کرتا تھا کہ میں اس شخصیت کا نمبر پہلا لگاؤں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ 1400 سال پہلے ایک انسان مکہ میں ایسے حالات کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، ہر طرف ظلم و ستم، انسانیت اخلاق کا تصور دور دور تک کہیں نہیں۔ ایک انسان کھڑا ہوتا ہے مکہ میں اور وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اعلان کرتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، اس انسان کے ماننے والے ایک سے لے کر اب اربوں تک پہنچ گئے، ارب سے زیادہ ہو گئے، اور پھر صرف یہی بات نہیں بلکہ اس کے ماننے والے اپنی اولاد سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال اور کوئی نہیں مل سکتی، اپنے مال و دولت سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ماننے والے اپنے نبی کی ایک ایک ادا پر، ایک ایک بات پر، ایک ایک عادت پر، ایک ایک سنت پر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا کہ جس شخصیت نے تنہ تنہا اعلان کیا تھا آج 1.5 ارب سے زیادہ اس کے ماننے والے ہیں، تو میں اس عظیم انسان کا نمبر پہلا اپنی کتاب میں کیسے نہ لگاؤں؟ اس لیے میرے دوستو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتمام حجت ہو گئی کہ دنیا کے کافر جو غیر مسلم ہیں اگر مسلمانوں کی بات نہیں مانتے تھے تو انہی میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کتاب لکھی اور قیامت تک کے لیے اس کتاب میں انہوں نے لکھ دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان اس کائنات میں کوئی نہیں آیا اور نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ ہم اس پاک نبی کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہمیں فخر ہے۔ خدا کی قسم میرے دوستو ہم اپنے اعمال کی وجہ سے تو جنت میں نہیں جا سکتے، لیکن ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان کی وجہ سے انشاءاللہ جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے دوستو ہم میں سے ہر بھائی ایمان پر خاتمے کی اللہ سے دعا کوشش کریں گے انشاءاللہ، ایمان پر خاتمے کی دعا۔ ہم اپنے اللہ سے یہ دعا کریں، اے اللہ ہمیں زندگی بھی ایمان والی نصیب فرما اور خاتمہ بھی ہمارا ایمان پر نصیب فرما۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم میں اللہ پاک نے کامیابی رکھی۔ آج ہم سوچیں ہماری زندگی میں ہمارے نبی کی کتنی سنتیں، ہمارے نوجوان بھی سوچیں، ہمارے بزرگ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ ہماری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں۔ میرے دوستو عزیز بھائیو چند دعائیں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنی دعائیں یاد ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ذرا پوچھو بھائی کس کس کو یاد ہے؟ نہیں یہ نہیں پوچھنا۔ مسجد سے نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باتھ روم سے باہر نکلے پھر دعا پڑھنی ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا، بسم اللہ وبرکۃ اللہ، بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ، دونوں ٹھیک ہے۔ کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ کتنی مشینوں سے ہو کر یہ کھانا ہم تک پہنچا، اللہ نے کتنا بڑا نظام بنایا، اس لیے آخر میں دعا۔ رات کو سوتے وقت دعا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ صبح جاگتے ہیں تو پھر دعا پڑھیں گے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اب شام ہوئی ہے تو دعا پڑھیں، اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت و الیک النشور۔ صبح کی دعا، اللہم بک اصبحنا، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت و الیک النشور۔
اب صبح و شام حفاظت والی دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ میرے عزیز دوستو، گھر سے نکل رہے ہیں دعا پڑھیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج، بسم اللہ ولدنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اب بازار میں گئے، بستی نظر آتی ہے، بازار نظر آتا ہے، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا۔ جب اتریں گے گاڑی سے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ روزانہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ گھر سے نکلتے ہیں، گھر جا رہے ہیں، مسجد آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمیں ایک دعا بھی یاد نہیں، اور جن بھائیوں کو یاد ہے وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، غفلت ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا ایمان والوں کا ہتھیار ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے فرانس کے رہنے والے، جماعت میں، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، بہت عظیم انسان تھے۔ میرے دوستو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی کو دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید دنیا میں اس سے بڑا ایمان والا کوئی نہ ہوگا۔ 10 پارے انہوں نے، عیسائی تھا، عیسائیت سے انہوں نے پھر اسلام قبول کیا تبلیغی جماعت کی برکت سے، اور اپنی عیسائی بیوی جو تھی وہ چلی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ 4 بچے تھے میرے، چاروں کو لے کے چلی گئی، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، فرانس کے رہنے والے۔ پھر کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے الجزائر کی ایک لڑکی تھی، اس سے اللہ نے میرا نکاح کروا دیا، اللہ نے اپنا فضل فرمایا، وہ عالمہ تھی۔ تو کہنے لگے کہ میں الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک میں نے قرآن کریم شروع کیا اور میں اس کو حفظ کر رہا ہوں۔ 10 پارے اس اللہ کے ولی نے یاد کیے تھے، 10 پارے۔ ایئر فون جو ہے وہ کانوں میں لگاتے تھے، اور MP3 وہ جیب میں رکھی ہوتی، اس سے سنتے اور قرآن کریم کو سامنے رکھ کے پڑھتے تھے، اور پھر اس آیت کو یاد کرتے تھے۔ اور اس نے مجھے یہ بھی کہا، ہماری کوٹلہ تشکیل ہوئی تھی یہاں کوٹلہ، تو وہ کہنے لگا مجھ سے بھی بہت ہی وہ اچھا محبت کرتا تھا، بہت اچھا انسان تھا، میں نے ان سے بہت ساری باتیں سیکھی، بہت ساری چیزیں انہی سے سیکھی ہے ماشاءاللہ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ 60 سال تک قرآن کریم کو حفظ کرتا رہوں گا، اور اگلے 3 سال میں انشاءاللہ اس کی دہرائی کروں گا، اور میں اللہ سے روزانہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے 60 سال کی 63 سال کی عمر میں ایمان کی موت دے دینا۔ تو کہتا تھا میں انشاءاللہ طالب علم کی حیثیت سے 63 سال کی زندگی پا کر اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے اپنے اللہ کے پاس جاؤں۔ تو میرے دوستوں، اور پھر انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ ان دنوں فرانس میں وہاں کسی نوجوان نے کچھ آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، تو وہاں گھروں پہ چھاپا مارا جا رہا تھا۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جس دن چھاپا شروع ہوا تو اس دن سے میں نے اپنا موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں فرانس رابطہ کروں تو یہ میرے توکل کے خلاف ہے، تاکہ میں اپنے گھر والوں کو اپنے اللہ پر چھوڑ دوں، اللہ ہی میرے گھر والوں کی حفاظت کرے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو بھائیوں، انشاءاللہ اب جو اجتماع ہو رہا ہے تو ذرا آپ بس بھائی ہاتھ اٹھا کر ذرا بتائیں بھائی اجتماع میں جانے کا کس کس کا ارادہ ہے، انشاءاللہ ذرا بتائیں بھائی۔ ابھی جن بھائیوں کا ارادہ نہیں ہے وہ بھی ارادہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے یہاں مفتی عبدالوہاب صاحب اور ان ساتھیوں کے پاس اپنے ناموں کو لکھوا لیں۔ 2 سال کے بعد یہ اجتماع ہوتا ہے، تاکہ ہم کوشش کریں اجتماع میں شرکت کی۔ اس میں ہمیں انشاءاللہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ساری دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پھیلانے کی، دین کو پھیلانے کی محنت ہو رہی ہے، اس محنت میں 3 دن ہمارے بھی شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی فرانس والے ہمارے بھائی نے یہ بھی بتایا کہ جب پہلے برائیاں پھیل جاتی تھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتا تھا، نبی محنت کرتا، پھر تشریف ہونا۔ حضرت بڑی دیر ہو گئی، کیا وجہ ہے؟
مفتی عبدالوہاب صاحب آپ مہمان خصوصی کو لے کے تشریف لائیں گے انشاءاللہ. آپ حضرات تنگ تو نہیں ہوئے آج؟ انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی ہو رہا ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت قیمتی ہو رہا ہے. مجھے بھی معلوم ہے کہ تنگ ہو رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ خوش ہو جائیں، مسکرائیں، تاکہ وہ مہمان خصوصی ہمارے آئیں تو پھر ہم لوگوں کو دیکھ کے پھر وہ بھی پھر ناراض نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے. سارے بھائی تھوڑا سا مسکرائیں، ماشاءاللہ خوش ہو جائیں. جب ہم مسکراتے ہیں تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. میرے دوستو اسپتال میں نہیں ہے، اس پر خوش ہیں کہ نہیں؟ جیل میں نہیں ہے، اس پر خوش ہیں کہ نہیں؟ تھانے میں نہیں ہے، اس پر خوش ہیں؟ سفر میں بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ ابھی یہاں سے اپنے گھر جائیں گے تو خوش ہو جاؤ یار، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ جب پہلے برائیاں پھیل جاتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھیجتا، لیکن ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے. اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نبی کے بدل کے طور پر تبلیغ کے کام کو جاری فرمایا. ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت مولانا کی تشریف آوری کو قبول فرمائے. آمین. اور اللہ جل شانہ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے بزرگ حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالحمید بھٹو صاحب نور اللہ مرقدہ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنائے. وہ یہاں تشریف لاتے تھے، ماشاءاللہ آج ان کے فرزند تشریف لائے ہیں. اللہ پاک جل شانہ ان کے فیض کو قیامت تک کے لیے جاری فرمائے. تو میں بلا تاخیر